نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رکھیں کہ بسم اللہ کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کی زندگی میں کیسے برکت لا سکتا ہے، سکون لا سکتا ہے، رحمت لا سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کبھی اس پہ غور کریں تو بسم اللہ کا ہر حرف اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کو بلانے والا ہے اور ہماری طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں، اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کے کلمات میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی بسم اللہ کے کلمات میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے، کل امر ذی بال لم یبدا، یعنی اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ کبھی بھی پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پاورفل وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے غربت کو ختم فرما دیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم فرما دیں گے، آپ کے گھر سے بیماریاں جڑوں سے ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے اندر استغنا پیدا فرما دیں گے اور آپ کا رعب، آپ کا دبدبا لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی حاوی فرما دیں گے اور یہ سارے کمالات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب اس کا وظیفہ کرنا کیسے ہے، ذرا اس کو توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے سوائے ایک صورت کے، ہر صورت کے شروع میں یہ کلمات قرآن مجید کی زینت بنے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے طاقت والے کلمات ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، جنوں انس پر ان کی حکومت تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کے شروع میں یہ بسم اللہ کے کلمات لکھے۔ کیا کہا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس کے اوپر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا رعب، ان کا دبدبا پیدا فرما دیا۔ تو یہ کلمات اتنے طاقتور ہیں، جو بندہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر اس بندے کا رعب اور دبدبا جو ہے وہ پیدا فرما دیں گے۔ اب آپ نے بسم اللہ کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی ہو سکیں آپ تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رعب اور دبدبا لوگوں پر حاوی ہو جائے تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرتے ہوئے عرق گلاب کی چھوٹی سی بوتل اپنے آگے رکھ لینی ہے اور اس کے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عرق گلاب اپنے ہاتھوں پہ بھی لگائیں، چہرے پہ بھی لگائیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی شخصیت کو نکھار دیں گے، آپ کی شخصیت پر تاثیر ہو جائے گی، آپ کا وقار، آپ کا رعب، آپ کا دبدبا لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔